نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، پوری ملت اسلامیہ قادیانیت سے ہر طرح کے معاملات کرنے کو جائز نہیں سمجھتی اور مکمل طور پر ان سے قطع تعلقی کرتی ہے، جس کی بنیاد پر بہت سے لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ شاید قادیانیوں کے ساتھ مسلمان ایک معاندانہ رویہ جو جانبدارانہ رویہ رکھتے ہیں، حالانکہ بات ایسے نہیں ہے۔ ہمارے قادیانیوں سے لین دین اور معاشی تعلقات اور سماجی تعلقات جو ہم ختم کرتے ہیں ان سے معاملات ایسے نہیں رکھتے۔ اس کے چند وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو ہمارا دین ہے، دین اسلام، جس کے اندر ہمیں جو حکم دیا گیا ہے وہ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور ایسے لوگوں سے کسی بھی قسم کا تعلق رکھنا جو اللہ کی آیات اور اللہ کے احکامات میں زبان درازی کرتے ہوں، ان میں تعویلات کرتے ہوں، ایسے لوگوں سے تعلق منقطع رکھنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا کہ جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو یغوزون فی آیاتنا فاعرض عنہم، کہ جو ہماری آیات میں بلا وجہ کی مداخلت کر رہے ہیں، ہماری آیات کے اندر غور و فکر کر کے اس کے اندر سے کجی کے راستے ڈھونڈ رہے ہیں، ایسے لوگوں سے اعراض کرو اور ان سے جدا ہو جاؤ۔ تو یہ بچہ جانتا ہے کہ قادیانی حضرات جب بھی بیٹھتے ہیں ان کا ایک طریقہ واردات ہے کہ یہ باقاعدہ آیات، متشابہات اور اس طرح کی وہ احادیث اور وہ مسائل کہ جن کا تعلق خالص علمی نوعیت کا ہوتا ہے اور جو عوام الناس میں بیان کرنا بھی ٹھیک نہیں ہوتا، جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں مستقل اس پر ایک باب قائم کیا، باب من خص بالعلم قوما دون قوم کراہیۃ ان لا یفہموا، کہ خاص لوگوں کی بات عام لوگوں کو نہ بتانا اس شرط سے کہ ممکن ہے وہ بات کو نہ سمجھ سکیں اور فتنے میں مبتلا ہو جائیں۔ تو قادیانی حضرات وہ باتیں جو خاص اہل علم کی ہوتی ہیں وہ عوام الناس میں پھیلاتے ہیں اور پھیلا کر ان کی پھر اپنی من مانی تشریحات کرتے ہیں، جس کی وجہ سے فتنے کا اندیشہ اور عقائد کے خراب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اس لیے امت مسلمانوں کو، عوام الناس کو ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنا، ان سے تعلق رکھنا، ان کے ساتھ تجارت کرنا ہر چیز سے منع کرتی ہے کہ کسی قسم کا بھی ان سے معاملہ نہ رکھا جائے۔ دوسری وجہ، جس چیز سے مسلمان کسی فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو، چاہے وہ اخلاقی فتنہ ہی کیوں نہ ہو، اس فتنے سے بھی بچنے کی تدبیر شریعت ہمیں بتاتی ہے۔ جیسے اس کی مثال کہ مدینہ منورہ میں ایک آدمی تھا جس کا نام نصر بن الحجاج تھا۔ یہ شخص بہت خوبصورت اور حسین و جمیل تھا اور بہت اچھے بال اور خوبصورت بالوں کا مالک تھا۔ ایک دفعہ مدینہ کے اندر سے کسی عورت کے شعر پڑھنے کی آواز آئی، یا اس کا شعر کسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تک پہنچا کہ جب اس نے کہا کہ فعال الی خمر من سبیلی، کیا میرا خمر تک پہنچنے کا کوئی راستہ ہے کہ میں شراب کی طرف پہنچ سکوں، اور یا کہا کہ او الی نصر بن الحجاج سبیل، یا نصر بن حجاج کی ساتھ پہنچنے تک میری رسائی ہو جائے، کسی طرح میں نصر بن الحجاج تک پہنچ جاؤں۔ یہ کیسی غیر اخلاقی بات تھی کہ اس کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر ایک عورت نے اس پر شاعری کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بلوایا اور بلوا کر دیکھا تو کہا، پہلے اس کا بالوں کو چھپانے کے لیے پگڑی باندھ کر دیکھی گئی تو وہ اس سے زیادہ اور خوبصورتی اس کی سامنے آئی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا سر کو منڈوا دیا اور سر کو منڈوا کر اسے مدینہ سے جلا وطن کر دیا کہ تیرا حسن یہاں کی عورتوں میں فتنہ برپا کر رہا ہے۔ تو جب ایک شخص کی ظاہری شکل و صورت کسی معاشرے میں فتنے کا سبب بن رہی ہو تو شریعت اس کو اس علاقے سے جلا وطن کر دیتی ہے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تو اس کو وہاں سے نکال کر بصرہ اور کوفہ کی طرف بھیج دیا کہ یہاں سے ماحول، ریاست دارالخلافہ کا ماحول خراب ہو رہا ہے۔ اب کیا ہم قادیانی حسیناؤں اور ان حیا باختہ طبقات کے ساتھ مسلمانوں کو ملنے کی اجازت دے سکتے ہیں جن کا طریقہ واردات ہی یہ ہے کہ اپنی ہر طرح کے زن، زر، زمین، جو بھی غیر اخلاقی ذرائع ہیں، ہتھ کنڈے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے، ان کو استعمال کر کے وہ سادہ لوگ مسلمانوں کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالیں؟ اس لیے مسلمانوں کو ان کے ساتھ ہر طرح کا تعلق اختیار کرنے سے روکا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے کہیں حسن میں، ان کے وہ رنگ برنگے جو خواب ہیں یا جو بیرون دنیا کے جو خواب دکھاتے ہیں مالیات کے، ان میں مبتلا ہو کر کہیں وہ اپنے متاع ایمان کو نہ لٹوا بیٹھیں۔ اور تیسری چیز کہ اللہ کی آیات اور ان چیزوں کے اندر جو ہے وہ شبہات پیدا کرنا، اور یہ چیز یہ ان کے اندر فتنہ ہے۔ ایک سبی نامی آدمی تھا، سبی نامی،
اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ کچھ آیات پڑھتا تھا اور لوگوں کو کہتا تھا سورہ زاریات کا مطالعہ کرو، اس کے اندر غور و فکر کرو، اور کر کے لوگوں سے کہتا اس کے معنی پہ غور کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بلوایا مدینے میں اور بلا کر اس کے سر پہ کھجور کی چھڑی سے مارنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا پہلے میری بات تو سنے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کسی بھی قسم کی بات سننے سے انکار کر دیا کہ تو وہ جو آیات ہیں جن کا معنی عوام الناس کی سمجھ سے بالا تر ہے، جو خالص علمی اور فقہی موضوع ہے، تو عوام الناس میں یہ باتیں کیوں بیان کرتا ہے؟ اس نے آگے سے کہا امیر المومنین، اگر تو آپ کا ارادہ مجھے قتل کرنے کا پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ میرے دماغ سے خناس نکل جائے تو آپ کو اطلاع دیتا ہوں میرے دماغ سے خناس نکل چکا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو منع کر دیا کہ کوئی بندہ بھی اس سے سلام کلام نہ رکھے، اس سے ملاقات نہ رکھے، اس سے مجلس نہ کرے کہ یہ ایسی باتیں کرتا ہے جس سے مسلمانوں میں تشویش پیدا ہوتی ہے، فتنہ پیدا ہوتا ہے، اور ان کی جو ہے نا وہ راہ راست سے بھٹکنے کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے۔ تو جب تک اس شخص نے پوری توبہ کر کے اس کی اچھی طرح توبہ کا حسن ظاہر نہیں ہو گیا، اس وقت تک حضرت عمر نے لوگوں کو سے ملنے کی اجازت نہیں دی۔ چونکہ قادیانی آیات اور احادیث میں تحریف کرنے میں امام ہے، معنی کو بگاڑ کر بیان کرنا، غلط معنی بیان کرنا، اور ایسے دھوکے دینے کے اچھے سمجھدار بھی چکرا کر رہ جائیں، تو ان فتنوں کا مقابلہ عام مسلمان نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہم سب مسلمانوں کو منع کرتے ہیں کہ قادیانیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کسی بھی قسم کا تعلق رکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ ان سے بچ کر رہیے، اپنے ایمانوں کو محفوظ کیجیے۔ اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔